نہیں ترکان خاتون، ہم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے۔ ملک شاہ کچھ آزردہ اور کچھ بگڑا ہوا وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ملک شاہ اور ترکان خاتون میں اس قسم کے جھگڑے ہوا ہی کرتے تھے۔ یہ محبت بڑے جھگڑے ہوتے، گھنٹہ 2 گھنٹے وہ ایک دوسرے سے بگڑے رہتے، پھر 2 میں سے ایک ملاپ کے لیے ہاتھ بڑھاتا اور ملکہ اور سلطان میں میل ہو جاتا۔ ملاپ کے لیے پیش قدمی عام طور سے ملک شاہ کی طرف سے ہوتی، لیکن اس اختلاف نے کچھ طول کھینچا۔ صبح کو جب ملک شاہ شکار کے لیے تیار ہوا تو ملکہ کو ساتھ چلنے کے لیے بلوایا، لیکن ترکان خاتون اٹھ واٹ کٹ واٹ لے کر پڑی رہی اور بیماری کا بہانہ کر کے ساتھ جانے سے معذرت کی۔ ملک شاہ کو بھی شاید کچھ زیادہ تھاو آ گیا، اس نے ملکہ کی زیادہ پرواہ نہ کی اور اسے بغداد ہی میں چھوڑ کر وزیروں اور امیروں کے ساتھ شکار کے لیے چل پڑا۔ قیاس ہے کہ ملکہ ترکان خاتون مصلحتاً بغداد میں رک گئی تھی، کیونکہ ملک شاہ کے بغداد سے نکلتے ہی ترکان خاتون نے ایک ایسی زبردست چال چلی کہ خلیفہ مقتدی اس کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ترکان خاتون کی مرحومہ بیٹی کا بیٹا شہزادہ جعفر ملکہ کے ساتھ تھا۔ جعفر کی ماں مقتدی کی بیوی تھی۔ مقتدی کو اپنی بیوی سے تو کوئی انسیت نہ تھی، لیکن جعفر اس کا بیٹا تھا۔ جب اس نے سنا کہ جعفر ملکہ کے ساتھ آیا ہوا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن اپنی طرف سے خواہش کا اظہار نہ ہونے دیتا تھا۔ ترکان خاتون انتہا کی شاطر عورت تھی، اسے یہ یقین تھا کہ مقتدی اپنے بیٹے سے ملنے کا خواہش مند ہے، بس اس نے مقتدی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی ایک عجیب تدبیر سوچی۔ ملک شاہ کے شکار پر جانے کے دوسرے دن ترکان خاتون نے خلیفہ مقتدی کو پیغام بھیجا کہ اس کا بیٹا شہزادہ جعفر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ مقتدی یہ پیغام سن کر جعفر سے ملنے کے لیے اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ ملاقات کا وقت مقرر ہوا اور ترکان خاتون نے شہزادے جعفر کو سکہ پڑھا کر قصر الذهب بھیج دیا۔ شفقت پدری نے کچھ ایسا زور مارا کہ خلیفہ مقتدی خود شہزادے کے استقبال کے لیے قصر خلافت کے صدر دروازے تک گیا۔ استقبال کے وقت ملکہ مادر، شاہ بیگم صفری خاتون اور تمام عمائدین سلطنت موجود تھے۔ وزیر ابو شجاع اور امید الملک نے خلیفہ سے بڑی منتیں کی کہ وہ حرم سرا سے باہر نہ جائے ورنہ اس کی بیماری کا حال کھل جائے گا، لیکن خلیفہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ جعفر کو دیکھتے ہی خلیفہ نے اپنے بازو پھیلا دیے اور جعفر کو سینے سے چمٹا لیا۔ جعفر کی ماں خلیفہ سے لڑ کر ملک شاہ کے پاس اصفہان چلی گئی تھی۔ اصفہان میں جعفر پیدا ہوا تھا اور اس کی پیدائش کے فوراً بعد جعفر کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرح خلیفہ مقتدی کو اپنے بیٹے سے ملنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ جعفر کے ساتھ ترکان خاتون نے بہت سی کنیزیں بھیجی تھی تاکہ وہ حریمی خلافت کا حال چال معلوم کریں۔ شہزادے جعفر کو ایک جلوس کی شکل میں صدر دروازے سے حرم سرا تک لایا گیا۔ تمام راستے اس پر زر و جواہر نچاور کیے گئے۔ حرم سرا میں جعفر کے لیے ایک زر نگار مسند لگائی گئی۔ بیگمات اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین نے شہزادے کو تحفے، تحائف اور نظریں پیش کی۔ پھر باپ بیٹے میں گفتگو شروع ہوئی۔ مقتدی بڑی محبت سے شہزادے سے باتیں کرتا رہا۔ جعفر کی عمر 4 سال تھی، لیکن ترکان خاتون نے اسے پکا کر کے بھیجا تھا، اس لیے وہ بھی خوب پٹر پٹر باتیں کرتا رہا۔ ترکان خاتون نے جعفر کو قصر خلافت میں صرف 4 گھنٹے ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ ملکہ کی کنیزوں نے یہ بات پہلے ہی خلیفہ کے کان میں ڈال دی تھی۔ جب 3 گھنٹے گزر گئے تو ایک کنیز نے دستبستہ عرض کیا، امیر المومنین، اب شہزادے کو واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ملک شاہ اور ترکان خاتون کے رعب کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے بھی دل بھر کے نہ مل سکتا تھا۔ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، اچھا شہزادے، آپ واپس جائیے، اگر دل چاہے تو کل پھر آ جائیے گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ ترکان خاتون کی ایک چالاک کنیز فوراً آگے بڑھی اور سر جھکا کر بولی، یا امیر المؤمنین، تمام خواتین نے شہزادے بہادر کو تحفے دیے ہیں، کیا آپ شہزادے کو خالی ہاتھ واپس کریں گے؟ اوہ، خوب یاد دلایا۔ خلیفہ چونک کر بولا، ہم باتوں میں اپنے شہزادے کو تحفہ دینا بالکل ہی بھول گئے تھے۔ تم نے تحفے کا نام لیا ہے تو تم خود ہی بتاؤ، ہم شہزادے کو تحفے میں کیا چیز دیں؟ خلیفہ مقتدی کو یہ گمان ہوا کہ شاید ترکان خاتون کی طرف سے کوئی فرمائش ہو اور وہ خلیفہ کی دولت کا اندازہ کرنا چاہتی ہو، اس لیے اس نے تحفے کا فیصلہ کنیز پر چھوڑ دیا۔
کنیز بھی ترکان خاتون کی سکھائی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یا امیر المومنین، مجھ کنیز کو کیا معلوم کہ شہزادے بہادر تحفے میں کیا چیز لینا پسند کریں گے، یہ تو شہزادے خود ہی بتائیں گے۔ ہاں شہزادے، مقتدی نے جعفر کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، آپ فرمائیے ہم آپ کو تحفے میں کیا چیز دیں؟ شہزادے جعفر نے کنیز کی طرف دیکھا، وہ بولی، مانگیے شہزادے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جعفر نے کچھ سوچتے یا یاد کرتے ہوئے کہا، آپ محمود ماموں کو اصفہان دے دیجئے۔ خلیفہ جعفر کی زبان سے یہ جملہ سن کر حیران رہ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ ترکان خاتون نے جعفر کو یہاں کیوں بھیجا ہے۔ مقتدی کو تیش تو بہت آیا مگر ضبط سے کام لیا۔ ترکان خاتون نے کنیزوں اور شہزادے کو تو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے تھا۔ کنیزیں انتظار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ خلیفہ نے اسی وقت محمود بن ملک شاہ کی ولی عہدی کا پروانہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ پروانہ لکھ کر پیش ہوا۔ خلیفہ نے اس پر دستخط کیے، پھر مہر خلافت ثبت کرنے کا حکم ہوا۔ خلیفہ مقتدی کا دل کچھ اس قدر مکدر اور کھٹا ہو گیا تھا کہ اس نے پھر نہ تو شہزادے کی طرف توجہ دی نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ شہزادے جعفر نے باپ سے بولنے کی کوشش کی، لیکن خلیفہ منہ گھمائے ملکہ مادر اور بادشاہ بیگم سے باتیں کرتا رہا۔ جب پروانہ ولی عہدی ہر طرح سے مکمل ہو کر آ گیا تو مقتدی نے وہ پروانہ شہزادے جعفر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کنیزوں سے کہا، ملکہ سلجوق ترکان خاتون کو بتا دینا کہ امیر المومنین کے دروازے سے تو سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، پھر بلا شہزادے جعفر کو کس طرح خالی ہاتھ بھیجا جا سکتا تھا۔ سلطنت سلجوقیہ کے لیے 485 ہجری کے ماہ رمضان اور ماہ شوال بڑے منحوس ثابت ہوئے۔ ان 2 مہینوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے سلجوق سلطنت کو ایسا دھچکا پہنچایا کہ یہ سنبھالا بھی نہ لے سکی۔ اسی رمضان میں ملک شاہ سلجوقی نے بغداد کا آخری سفر کیا، جس میں ملک شاہ اور عباسی خلیفہ مقتدی کی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور ملک شاہ خلیفہ کو 10 دن کی مہلت دے کر شکار پر روانہ ہو گیا۔ لیکن اسی سفر میں ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کے قتل کا واقعہ بھی پیش آیا۔ نظام الملک کے قتل کے بارے میں مورخین میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ نظام الملک کے قتل میں خود سلطان ملک شاہ اور اس کی ملکہ کا ہاتھ تھا۔ ملکہ ترکان خاتون ہر اس شخص کی دشمن تھی جو اس کے بیٹے شہزادہ محمود کو سلطنت سلجوقیہ کا ولی عہد بنانے کا مخالف تھا۔ نظام الملک نہایت دور اندیش اور وفادار وزیر تھا۔ اس نے ملکہ ترکان کی کوئی پرواہ نہ کی اور ملک شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بڑے لڑکے برقیارو کو ولی عہد مقرر کرے، جو اس کا حقدار بھی تھا اور اہل بھی۔ ملکہ ترکان خاتون کو جب اس کا علم ہوا تو وہ نظام الملک کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ ترکان خاتون کا وزیر مملکت تاج الدین ابو قاسم تاج الملک تھا۔ تاج الملک بڑا با اثر وزیر تھا۔ اس کے پاس شہزادوں کی وزارت خزانہ، محلات سلطانی کی داروں اور دیوان تغرا اور انشاء کی افسری جیسے جلیل القدر عہدے تھے۔ نظام الملک اور تاج الملک میں سخت اختلاف تھا۔ محلات سلطانی کی داروں کی وجہ سے وہ ملکہ ترکان خاتون کا بہت منہ چھڑا تھا۔ ملکہ بھی اس میں دلچسپی لیتی تھی اور نظام الملک کے بجائے تاج الملک کو وزیر اعظم بنانا چاہتی تھی۔ ملکہ نے امیر مجد الملک اور میر سدید الملک وغیرہ کو ملا کر نظام الملک کے خلاف سازش کی اور کئی بار کی کوشش کے بعد نظام الملک کو معزول کر کے تاج الملک کو وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ نظام الملک کی معزولی کے چند ہی دن بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ ترکان خاتون نے شہزادہ محمود کو ولی عہد بنانے کے لیے نظام الملک کو قتل کرا دیا۔ ترکان خاتون پر اس شبہ کو اس خیال سے زیادہ تقویت ملتی ہے کہ ترکان خاتون نے بغداد میں خلیفہ مقتدی کو مجبور کر دیا کہ وہ شہزادہ محمود کو ولی عہد تسلیم کر لے۔ اگر خلیفہ مقتدی انکار کرتا تو شاید اس کا حشر بھی نظام الملک جیسا ہوتا، لیکن خلیفہ مقتدی اور اس کے وزیروں نے کمال عقل مندی کا ثبوت دیا اور خلیفہ کو ترکان خاتون کے شر سے محفوظ کر دیا۔ لیکن نظام الملک کو جس عالم میں اور جس جگہ قتل کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترکان خاتون کی مخالفت اپنی جگہ مگر قتل ایک فدائی کے ہاتھ سے ہوا جو حسن بن صبا کے فرقہ حشیشیہ کا رکن تھا۔ چنانچہ جن مورخوں نے اس قتل کا الزام حسن بن صبا کے سر دھرا ہے اس میں کافی وزن موجود ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی کے وسط میں مدرسہ نیشاپور میں 3 طالب علم ہم جماعت تھے۔
ایک کا نام عمر خیام، دوسرے کا حسن بن صبا اور تیسرا نظام الملک طوسی تھا۔ یہ آپس میں گہرے دوست تھے اور سب کے سب نہایت ذہین اور عقل مند تھے۔ ان کے استاد امام موفق نے پیش گوئی کی تھی کہ مستقبل میں یہ تینوں طالب علم دین و دنیا کے لیے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیں گے جن کا ذکر تاریخوں میں محفوظ کیا جائے گا۔ ان طالب علموں نے آپس میں عہد کیا کہ جو بھی پہلے کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرے وہ باقی دو دوستوں کو بھی اس میں شریک کرے۔ تحصیل علم کے بعد سب سے پہلے نظام الملک طوسی کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا اور اسے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے عہد میں وزارت کا عہدہ ملا۔ عمر خیام کو جب علم ہوا تو نظام الملک سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ نظام الملک نے عہد کے مطابق عمر خیام کو شاہی منجم کے عہدے پر سرفراز کرا دیا۔ عمر خیام فلسفہ اور علم حیات کا ماہر ہونے کے علاوہ ایک نازک خیال شاعر اور رباعیات کا بادشاہ تھا۔ حسن بن صبا کو بھی نظام الملک کے عہدہ وزارت کی خبر ملی۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ نظام الملک خود اسے بلا کر اپنا عہد پورا کرے گا۔ حسن بن صبا طالب علمی کے زمانے میں ہی نہایت چالاک تھا۔ پھر نظام الملک اور حسن کے خیالات میں بھی بڑا اختلاف تھا، اس لیے نظام الملک نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ حسن بن صبا بھی خاموش بیٹھا وقت کا انتظار کرتا رہا۔ ملک شاہ سلجوقی کے دور میں حسن اور نظام الملک کی اتفاقیہ طور پر نیشاپور میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت حسن نے نظام الملک کو اس کا عہد یاد دلا کر شرمندہ کیا۔ نظام الملک نے بادلی ناخواستہ حسن کی ملاقات ملک شاہ سے کرا دی، لیکن ملک شاہ کی قربت حاصل ہوتی ہی حسن کی بدتنیتی اور کینہ پروری عود کرائی اور اس نے اپنے محسن نظام الملک کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی۔ نظام الملک نے ناراض ہو کر حسن بن صبا کو بڑی ذلت کے ساتھ دربار شاہی سے نکلوا دیا۔ حسن بن صبا نظام الملک سے انتقام لینے کی تدبیریں کرنے لگا۔ پھر حسن بن صبا نے حشاشین نام کی ایک جماعت قائم کی۔ حشیش بھنگ کو کہتے ہیں۔ بھنگ کو حسن بن صبا نے ہی دریافت کیا تھا، کاش یہ نشہ دریافت نہ ہوا ہوتا۔ اس کے عذاب سے ایک عالم پریشان ہے۔ اس جماعت کے لوگ فدائی کہلاتے تھے، جنہیں بھنگ پلا کر حسن بن صبا اپنی بنائی ہوئی جنت کے نظارے دکھاتا اور پھر ان سے اپنے دشمنوں کو قتل کراتا۔ اس طرح رمضان 485 ہجری میں جب ملک شاہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوا تو نظام الملک اس سفر میں اس کے ساتھ تھا۔ حسن بن صبا نے اپنے ایک فدائی کو نظام الملک کے قتل پر مامور کیا، جس نے نہاوند کے قریب نظام الملک کے خیمے میں گھس کر اسے خنجر سے قتل کر دیا۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ نظام الملک کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ ملک شاہ کے ساتھ شکار کو گیا ہوا تھا۔ بہرحال نظام الملک کے قتل پر کسی کو کوئی افسوس نہ ہوا۔ ملک شاہ کے تمام امیر و وزیر نظام الملک کے خلاف تھے، کیونکہ اس کے سامنے کسی اور کا چراغ نہ جلتا تھا۔ نظام الملک کے قتل کی اطلاع ملک شاہ نے ملکہ ترکان خاتون کو بغداد اس طرح بھجوائی جیسے وہ کوئی نوید مسرت ہو۔ ملکہ ترکان خاتون نے اس شب قصر سلطان میں چراغاں کرایا۔ خلیفہ مقتدی اور اہل بغداد کو اس قتل کا بہت صدمہ ہوا، کیونکہ نظام الملک خلافت کا طرفدار تھا اور ہر اہم موقع پر خلیفہ اور اہل بغداد کی مدد کرتا تھا۔